باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، جس میں آپ کے خوبصورت سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر زیادہ سے زیادہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کریں اور اس پروگرام کا آغاز کریں۔ قبل اس کے کہ میرے ذہن میں حدیث مبارک آئی، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آنکھوں سے غائب رہیں گے، لیکن ان کی یاد مومنین کے قلوب میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور یقیناً ہمارا امام اس وقت پردہ غیب میں ہے، لیکن ہم ان کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتے رہیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں خمس سے ریلیٹڈ، تو خصوصاً اس کی گفتگو ہم نے پہلے بھی کی، لیکن میں پھر چاہتا ہوں کہ خمس کے بارے میں ایک تفصیل سے آپ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، خمس اقتصادی جو احکامات ہیں اس میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور خمس کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب مال ہو، یعنی اس کے پاس مال ہو، اس پر خمس واجب ہے۔ خمس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان، البتہ خمس کئی چیزوں پہ واجب ہوتا ہے، لیکن جو روزمرہ کی ہماری زندگی میں جو مبتلا بے معاملات ہیں ان میں خمس جو واجب ہے وہ ہر طرح کی منفعت، یعنی جو بھی آپ کا پروفٹ ہے، یعنی سال بھر کے خرچ کے بعد جو چیز آپ کے پاس بچتی ہے اس پر خمس دینا واجب ہے ہر فرد کے لیے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہم نوکری پیشہ ہیں، کہ بزنس مین ہیں، کہ پاکٹ منی ملتی ہے، کہ کسی کے انڈر میں رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی بھی طرح سے اگر درآمد آپ کے پاس ہے اور آپ کے سال کے خرچ کے بعد وہ چیز آپ پر بچ جاتی ہے تو اس بچی ہوئی رقم کے اوپر خمس واجب ہوگا، یعنی 20% اس کا خمس کے طور سے نکالا جائے گا۔ 10% جو ہے وہ سہم امام ہے اور 10% سہم سادات ہے۔ تو چونکہ غیبت کے دور میں ہم ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سہم سادات بنا بر احتیاط مستحب اپنے مرجع یا اس کے وکیل کی اجازت سے آپ اپنے علاقے کے سادات کو لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور سہم امام اپنے مرجع یا اس تک وکیل تک آپ کو پہنچانا ضروری ہے۔ لہٰذا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ انسان جو خمس نکالنا چاہتا ہے وہ کیا کرے۔ پہلی بار مثلا جو خمس نکال رہا ہے، پہلے بھی ہم نے بیان کیا لیکن اس کو دوبارہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک خمسی سال ہو، یعنی کیلنڈر جیسے ہوتا ہے۔ اب مثلا بعض ملکوں میں کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے، بعض محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے، بعض دوسرے طرح سے حساب کرتے ہیں۔ اسی طرح مثلا بہت سے ملکوں میں جو فائنینشیل کیلنڈر ہوتا ہے وہ 1 اپریل سے شروع ہو کر 31 مارچ کو ختم ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا خمس کا ایک کیلنڈر ڈیسائیڈ کریں۔ خمس کا کیلنڈر ڈیسائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیٹ طے کریں کہ ہم اس دن اپنا حساب کریں گے خمس کا۔ مثال کوئی بھی تاریخ آپ طے کر سکتے ہیں، کوئی اس میں فرض نہیں کہ یہی تاریخ ہو، جو تاریخ کریں گے ہر سال اسی تاریخ پر آپ کو حساب کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں عید کے دن کروں گا۔ بہت سے افراد ہیں مثلا 15 شعبان کو رکھتے ہیں، بہت سے افراد ہیں کہ مثلا امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے دن ہم اپنا خمس کا حساب کریں گے۔ بہت سے افراد ہیں، کوئی امام حسین کی ولادت پہ کرنا چاہے، کوئی 10 ذی الحجہ کو کرنا چاہے، کوئی عید غدیر کے دن کرنا چاہے، کوئی 17 ربیع الاول کو کرنا چاہے، یا اصلاً کسی اور تاریخ پہ کرنا چاہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چاند کے مہینے سے حساب سے کسی بھی دن کو مقرر کر سکتا ہے۔ اب اسے کرنا یہ ہے کہ اس دن اس کے پاس جو لیکوڈ کیش ہے، لیکوڈ کیش سے مراد ہر وہ پیسہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو فوراً پیسے کی شکل میں آ سکتا ہے، اس کو وہ کیلکولیٹ کرے گا اور اس کا خمس وہ ادا کر دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اس حساب کتاب کے 1 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، تو آج کے دن 1 لاکھ روپے جو اس کے پاس ہیں، اس کا خمس کتنا بنے گا؟ 20,000 روپے بنے گا۔ 20,000 روپے وہ خمس کے طور پہ الگ کر دے گا۔ 80,000 اس کے پاس مخمس کہلائے گا۔ یہ ایک ڈائری میں نوٹ کرے کہ آج مثال کے طور کے اوپر 1 شوال کو یا 1 ذیقعد کو یا جو بھی اس کی ڈیٹ وہ طے کر رہا ہے، جو ڈیٹ ہو اس دن کی وہ ڈیٹ لکھے، اس کے آگے لکھے کہ ٹوٹل رقم مثلا 1 لاکھ روپے، خمس 20,000 روپے، مخمس 80,000 روپے۔ اگلے سال آج ہی کی تاریخ میں دوبارہ وہ اپنے
مال کو کیلکولیٹ کرے گا. اب 80,000 سے اوپر جو پیسے اس کے پاس ہیں وہ جب اس کے پاس آئیں گے تو اس کے اوپر دوبارہ خمس وہ کیلکولیٹ کرے گا اور پھر اسی طرح سے اپنے ہر سال کا ریکارڈ مینٹین کرے گا. یہ تو ہو گیا لکوڈ منی میں. اگر وہ پہلی بار خمس نکال رہا ہے تو اس کو ایک اور کام کرنا ہے, اور وہ یہ کہ اس کے پاس جو بھی چیزیں ہیں, آئٹمز ہیں, جو بھی جس چیز کی بھی وہ ملکیت رکھتا ہے, اس کی وہ ایویلیویٹ کرے گا کہ میرے پاس کتنے ویلیو کی چیزیں ہیں. کوئی جیسے آپ کا کار ہے, اس کے پاس گھر ہے, اس کے پاس فریج ہے, اس کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, جو بھی ہے, چونکہ ابھی تک اس نے خمس نہیں نکالا ہے. اگر اس کے پاس ہے تو وہ اس کو ایویلیویٹ کرے گا اور اس کو مصالحت کرے گا مرجع یا اس کے وکیل سے جا کے. اس کا تو خمس فوراً دے گا, اس کی مصالحت کرے گا. مصالحت کا مطلب مرجع سے جا کے اجازت لے سکتا ہے. مرجع کو اختیار ہے کہ وہ چاہے معاف کر دے خمس, ضرورت کی چیزوں پہ خمس نہ لے, باقی چیزوں پہ خمس لے, یا اس کو قسطوں میں کر دے. وہ مرجع کے ہاتھ میں یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں ہیں. لیکن اب اگلے سال اس کو دوبارہ ان چیزوں کے اوپر, ایسٹس کے اوپر خمس دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. صرف لکوڈ منی پر اسے بار بار خمس دینا پڑے گا. ہر سال جو پروفٹ انکریز آئے گا اسی کے اوپر اسے خمس دینا ہے. اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں جن پہ خمس واجب ہوتا ہے. مثلا کافر ذمہ جو ہے, اگر مسلمان سے کوئی زمین خریدے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے. یا غوطہ خوری کے ذریعے سے جو جواہرات نکالے جاتے ہیں اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے اگر وہ حد مقدار تک پہنچ جائے, جس کی تفصیل رسالہ توضیح المسائل میں مل سکتی ہے. اسی طرح خزانہ کسی کو مل جائے, دفینہ کسی کو مل جائے, اور تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر خمس واجب ہے. لیکن عام طور سے روزمرہ کی زندگی میں وہی جو مال تجارت اور فائدہ اور ہمارے پاس جو درآمد ہے اس میں جو بچت ہے اسی پہ خمس واجب. اب مثال کے طور پر کسی پاس کچھ نہیں بچا, یا ہے ہی نہیں پیسے اس کے پاس, سال بھر کے اخراجات سے زیادہ پیسے ہی نہیں ہے, یا اس کے بعد بچا نہیں کچھ, تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں. بہت بہت شکریہ. اگر کیونکہ سوال اس میں ایک صاحب نے کیا ہے کہ اگر مثلا دو لوگ ہیں, باپ اور بیٹا, بیٹا بھی کما رہا ہے اور باپ, تو کیا اب ان دونوں کی رقم کو جمع کر کے خمس نکالنا ہے, دونوں کو الگ الگ نکالنا ہے؟ دونوں میں کوئی قباحت نہیں. مثال کے طور پر گھر کا پورا خرچہ دونوں مل کے چلاتے ہیں, یا دونوں خرچے اپنا اپنا خرچہ رکھتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ویسے دونوں پہ خمس واجب ہے. یعنی وہ اپنی درآمد اور بچت کے اوپر خمس نکالیں گے, یہ اپنی درآمد اور بچت کے اوپر خمس نکالیں گے. لیکن مثال کے طور پہ گھر میں کئی کمانے والے ہیں, سب مل کر اکٹھا شیئر کر دیتے ہیں, اس کے بعد گھر کا خرچہ کراتے ہیں. تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سارا خرچ نکالنے کے بعد اب جو رقم بچی اس کے اوپر سب اپنی نیت سے خمس نکال دیں گے, کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ آقا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے, کیا لڑکیاں بڑے ناخون رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں, خود اپنے آپ میں اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی خواتین لمبے بال رکھنا چاہیں, چھوٹے بال رکھنا چاہیں, لمبے ناخن رکھنا چاہیں, ایسا کوئی مسئلہ شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو بالکل اجازت ہے, یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اپنی زینت کو نامحرم سے چھپانا ان پر واجب ہے. لہٰذا بالوں کو چھپانا واجب ہے, چہرے کے اوپر اگر میک اپ آ جائے تو اس کو چھپانا واجب ہے. تو اسی طرح ناخون, اگر ناخون حد سے زیادہ بڑے ہیں, یعنی جو اعتدالی کیفیت ہوتی ہے اس سے بڑے ہیں, وہ زینت میں شمار ہوتے ہیں جی. تو لہٰذا اگر وہ زینت میں شمار ہونے والی حد تک لمبائی تک پہنچ گئے تو پھر ان کو چھپانا ضروری. تو خود ناخون بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو نامحرم سے چھپانا ضروری. اسی طرح سے عام ناخون ہے لیکن اس کے اوپر آپ مثال کے طور پر نیل پالش لگائیں اور وہ زینت میں آئے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, اس کی طرف نظر پڑے گی. نیل پالش اگر ہاتھ میں لگا لی تو پھر اس کو چھپانا نامحرم سے واجب ہو جائے گا. تو ہر وہ عمل جو زینت میں شمار ہو اس کو نامحرم سے چھپانا ضروری. خود اپنے آپ میں عمل جائز ہے لیکن اس کو نامحرم سے چھپانا ضروری ہے. اب چاہے گلوز پہن کے یا عبا کے اندر ہاتھ رکھ کے کسی بھی طرح سے اسے نامحرم سے چھپانا ان کے لیے ضروری ہوگا. خود اپنے آپ میں اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں, پھر سوال خمس کے اوپر یہ واجد علی صاحب السلام علیکم, خمس کے بارے میں سوال ہے کہ مثلا سارے لوگ جو خمس جس طرح سے نکالتے ہیں, اگر کوئی شخص ادھار کے پیسے یعنی کسی سے قرض لیا ہو اور وہ پیسہ جس دن ڈیٹ ہو خمس کی وہ ہو, اور وہ قرض اس بنا پہ کہ ہم اپنے کسی کاروبار میں لگائیں گے, تو کیا اس پیسے کو بھی لکوڈ منی میں شامل کرنے کے بعد اس پر بھی خمس نکالا جائے گا؟ نہیں, جو قرض ہے کسی کا گردن کے اوپر اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے. خود قرض کے اوپر کوئی خمس, ہاں جتنا قرض ادا ہوتا چلا جائے گا اس کے اوپر خمس آئے گا. لیکن جب تک وہ قرض والی رقم اگر آپ کے پاس ہے, مثلا کسی سے آپ نے قرض لیا ہے, کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, اب وہ قرض آج آپ جب حساب کرنے بیٹھے اپنے خمس کا تو وہ رقم بھی آپ کے پاس ہے لیکن وہ قرض ہے, وہ آپ کی اپنی رقم نہیں ہے, دوسرے سے آپ نے قرض کے طور پہ لیا تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں. اس میں وہی جو اب کیلکولیٹ کریں گے آپ, جو بچت آئے گی, جب بچت آئے گی اس کے اوپر وہ ہوگا, جو پروفٹ ہے جو بھی اس کے اوپر.
کرپٹو کرنسی کے بارے میں سوال ہے. السلام علیکم آقا, اس کے بارے میں بتائیں. اور آج کل بہت سارے الگ الگ طرح سے اس کرنسی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ خود اپنے آپ میں کرپٹو کرنسی میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلاً کے طور پہ اب الگ الگ ملکوں نے اپنی اپنی کرنسیز بھی اس میں کر دی ہیں. کچھ خاص کرنسیز جو شروع ہوئی تھیں ان کے نام الگ ہیں, اور بھی لوگوں نے اسی سے ملتی جلتی جو آپ کہہ سکتے ہیں کرپٹو کرنسی کی شکل میں دوسری کمپنیز نے بھی اپنی کرنسیز کو داخل کیا ہے. کمپنیز کے نام الگ الگ ہو سکتے ہیں, ہم نام سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہر وہ ورچوئل کرنسی جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے خرید و فروخت جس کی ہو رہی ہے, اور اس کی ویلیو ہے مارکیٹ میں, اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے, بیچا بھی جا سکتا ہے, مگر یہ کوئی اور حرام اس میں ملوث ہو رہا. مثلا کوئی ایک ایسا ملک ہے یا کوئی ایسا کمپنی اس کرنسی کو مارکیٹ میں ویلیویٹ کر رہی ہے جو مثلا حرام میں مبتلا ہو, یعنی صرف حرام کے کاموں کے لیے ہی یا حرام چیزوں کے پروڈکٹ میں ہی ہو, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ اپنے آپ میں کرپٹو کرنسی کے خریدنے و فروشنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. میرے دادا کی عمر کافی ہو گئی ہے, اور وہ اب ان کو بعد ذرا سے ذرا دیر کے بعد قطرات نکلتے ہیں پیشاب کے. وہ پیڈ بھی استعمال کرتے ہیں سینیٹری, تو کیا اس قطرات کے نکلتے رہنے کے باوجود وہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ مثلا پیشاب سے یا اعوذ باللہ مثلا پیخانے کے مقام سے مثلا کنٹرول میں نہ رہے, نکلتا رہے, تو وہ اس کے لیے حرج یہ کہ یا اگر مثال کے طور پر اتنا وقفہ رہتا ہو کہ وہ وضو کر لیں گے, اتنی دیر میں نماز پڑھ لیں گے, تب تو کوئی مسئلہ نہیں, اتنی دیر میں نماز پڑھ لیں اور پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر مسلسل نکلتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے سوال کیا ہے اور سچویشن بتائی ہو, پیڈز پہننے کی ضرورت پڑتی ہے, تو بس وہ اپنے پیڈ کو چینج کریں اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں گے. ان کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ قطرات اگر پیڈ پہنے تو اچھا یہ کہ لباس ان کا نجس نہیں ہوگا, اور اسی لباس میں اور اسی کیفیت میں وہ نماز پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال انہوں نے کیا نماز کے حوالے سے, کہ نماز میں جس طرح سے 7 چیزوں کا زمین سے چھونا واجب ہے, اگر کوئی شخص بہت بیمار اور علیل ہے اور بستر پر ہے, تو اس کے لیے اس پر کیا حکم ہوگا؟ ہاں دیکھیں, احکام نماز جتنے بھی ہمارے پاس ہیں, جب حکم جاری ہوتا ہے تو وہ نارمل کنڈیشن میں جاری ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان جو بالکل صحت اور سلامتی کے ساتھ ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیام میں کھڑا ہو, رکوع میں جائے, دونوں سجدے کرے, سجدے کے حالت میں 7 مقام سجدہ یعنی پیشانی اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے صحیح سے سجدے میں رکھے اور ذکر پڑھے. لیکن اگر سچویشن ہیلتھ وائز چینج ہو جاتی ہے یا سچویشن وائز چینج ہو جاتی ہے, مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو جھک نہیں سکتا, ڈاکٹرز نے اس کو جھکنے سے منع کیا, یا اس کو کوئی پریشانی اس وجہ سے وہ جھک نہیں سکتا لیکن کھڑا رہ سکتا ہے مثلا, تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. اگر بالکل جھکنا اس کو بالکل ہی منع ہے تو وہ رکوع بھی جس حد تک اجازت ہے جھکنے کی اتنی حد تک کرے گا, اور سجدہ بھی اسی طرح سے سجدگاہ کو سر پہ رکھ کر, اب نہ اس کے ہاتھ زمین پہ ٹک رہے ہیں, نہ اس کے پیر زمین پہ ٹک رہے ہیں, نہ گھٹنے زمین پہ جا رہے ہیں. لیکن مثال کے طور کے اوپر ایک انسان ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز شروع کر سکتا ہے لیکن پھر بیٹھ کے رکوع میں جا سکتا ہے, مثلا ایک حد تک اپنے آپ کو جھکا سکتا ہے اور بیٹھ کر سجدہ بھی کر سکتا ہے, ایسے کرسی پہ بیٹھ کر یا جو آج کل کے طریقے ہوتے ہیں اس پہ کوئی صوفہ ہے یا اس پہ, تو وہ انسان اس طرح سے یعنی جس سچویشن تک وہ احکام پر عمل کر سکتا ہے کوشش کرے گا کہ وہ اس طرح سے انجام دے. اب ایک انسان مریض ہے, وہ سجدے کی حالت میں نہیں جا سکتا ہے, یا کروٹ نہیں بدل سکتا ہے, یا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, بیٹھ ہی کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا. اگر لیٹ کے پڑھ سکتا ہے, مثال کے طور پر بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے, 1 منٹ کے لیے بھی قیام نہیں کر سکتا ہے, تو پھر وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا. اگر سجدے میں بھی نہیں جا سکتا ہے تو اشارے سے سجدہ کرے گا اور ذکر پڑھے گا, کوئی حرج نہیں. لیکن نماز اس سے واجب نماز ہر حال میں ادا کرنی. بہت بہت شکریہ. تو یقیناً ناظرین کیا ہم کو جو واجبات ہے اس کو تو ہر حال میں ہمیں ادا ہی کرنا ہے, اور یہی اس کا پیغام بھی ہے, یہی میسج بھی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کے لیے. السلام علیکم مولانا صاحب, کوئی شخص حالت اعتذار میں اگر ہے تو اس کو کس رخ لٹانا چاہیے؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں میں جب کبھی کوئی چیز نہیں جانتا تو کبھی کبھی میت اسی طرح سے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسے ہی لٹا بھی دیا جاتا ہے, تو خصوصاً ایسے وقت میں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں ادھر کرنا ادھر, تو کس طرح سے لٹانا چاہیے؟ حالت احتضار میں جو انسان ہو, حتیٰ اگر انتقال ہو چکا ہے یعنی میت کی بدن سے روح نکل گئی ہے, وہ میت ہے, تو دونوں صورتوں میں بہتر یہ ہے, جو ریکمینڈیڈ طریقہ ہے, مستحب ہے, وہ یہ ہے کہ میت کو اس طرح سے لٹائیں کہ اس کے پیروں کا رخ جو ہے وہ
قبلے کی طرف ہو، اور اگر روح نکل چکی ہے تو اس کے پیروں کو سیدھا کر دیا جائے، ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، اور اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو کسی چیز سے باندھ دیا جائے، اور منہ کو بھی باندھ دیا جائے، کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ روح نکلنے کے بعد تھوڑا سا چہرہ جو کھل جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، پیر اگر کسی حالت میں یا ہاتھ کسی حالت میں اگر بہت دیر رہ گئے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے روح نکلنے کے بعد۔ تھوڑی دیر تک تو بدن گرم رہتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو جسم کی حرکت دینے میں بڑی پریشانی ہو سکتی ہے اس کی میت کو، لہٰذا اس کو قبلے کی رخ پہ لٹانا چاہیے، اور پیر کے انگوٹھوں کو باندھ دیں، ہاتھوں کو سیدھا کر دیں، آنکھوں کو بند کر دیں، اور چہرے کو بھی مثال کے طور پہ اگر منہ کھل گیا تو بند کر دیں، اور اس کو کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے اس کو باندھ دیں تاکہ وہ دوبارہ باہر سے کھلے نہیں۔ یہ مستحب ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ اب اگر مان لی کسی وجہ سے کام انجام نہیں پائے تو کچھ حرام مبتلا نہیں ہوا، لیکن ایک استحباب سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ حالت احتضار میں جیسے ہی میت آئے کہ لگے کہ اب اس کی جان کنی کا عالم ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے پیر کو قبلے کی طرف کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کتنی دیر کے بعد، کوئی وقت ہے معینہ کہ جس کی وجہ سے میت انسان کی روح نکلنے کے بعد اس کا بدن جب گرم رہتا ہے تو اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے؟ وقت کوئی معین نہیں ہے، بس اتنی حد کہ اس کا جسم اب ٹھنڈا ہو جائے۔ کچھ دیر تک بہرحال بدن گرم رہتا ہے، اب وہ باڈی کی ٹینڈنسی اور روم ٹیمپریچر اور بہت سی چیزوں سے تعلق اس کا ہوتا ہے کہ بدن کتنی دیر میں ٹھنڈا ہوگا، لیکن جب تک بدن میں گرمی موجود ہے، اگر کسی نے مس کیا اس کو تو اس کے اوپر غسل مس میت نہیں ہے، لیکن ایک بار وہ بدن اگر ٹھنڈا ہو گیا تو جب تک تینوں غسل اس کے تمام نہ ہو جائیں، کسی نے اگر اس کو ہاتھ لگایا تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جسے پہلے بھی پوچھا تھا، کسی مولا کا ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت ان کے دشمنوں پر برات یعنی لعن کرنا سے؟ دونوں ہی چیزوں کے سلسلے میں خود ائمہ علیہ الصلوۃ سے سوال ہوا اور روایات کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اگر آپ پر صلوات پڑھنے کی افضلیت ہے، فضیلت زیادہ ہے، یا آپ کے دشمنوں سے براعت اور لعن کرنے پر، تو جو روایات سے ہم تک بات پہنچی ہے اس میں لعن اور براعت کا اظہار کی جو افضلیت ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کی دو وجہ اور حکمتیں بیان کی ہیں ہمارے علماء نے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو صلوات ہے آپ کا اور ذکر ہے آپ کا، وہ آپ کے غیر بھی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سے مودت اور آپ سے محبت کا انکار کوئی بھی مسلمانوں کا طبقہ غیر از نواسب کوئی نہیں کرتا ہے، لہٰذا وہ بھی حتیٰ کہیں نہ صحیح تو نماز میں تو بہرحال صلوات پڑھنا پڑتی ہے انہیں، لہٰذا اور بعض مقامات پہ دیگر مقامات پہ بھی وہ صلوات پڑھتے ہیں، لہٰذا صلوات پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن آپ کے دشمنوں سے براعت کرنا، ان سے اظہار براعت کرنا، ان پہ لعن کرنے والے کی تعداد کم ہے، لہٰذا اس کو زیادہ پسند اور ریکمینڈ کیا گیا ہے، لیکن دونوں کی اپنے آپ میں فضیلت ہے اور دونوں کے اپنے ثواب ہے، بہت عظیم ثواب ہے، لیکن اگر بات تقابل کی ہو تو لعن کو زیادہ فضیلت اس وجہ سے اس وجہ سے حکمت دی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لعن کو آپ تخلی کہہ سکتے ہیں، تخلی مطلب خالی کرنا۔ مثال کے طور پر ایک پانی کا گلاس ہے اور اس کے اندر پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اور آپ کو معلوم نہیں کیسی ہے یا اچھی ہے یا براری ہے، روزمرہ کی مثال اگر ہم دیں تو آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، آدھا گلاس اس کے اندر پانی ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہے کتنے دیر پرانا بنا ہے، تو عام طور سے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پانی کو پھینک دیتے ہیں، کسی پودے میں ڈال دیا یا ایسے ہی پھینک دیا، اور پھر آپ اس کے اندر فریش پانی بھر کے پیتے ہیں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ آپ نے فریش اور صاف پانی پیا ہے۔ تو لعن کی کیفیت جو ہے وہ تخلی کی ہے، یعنی خالی کرنے کی ہے، صاف کرنے کی ہے۔ لعن کے ذریعے سے آپ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں تمام برائی سے، جیسے آپ کہیں گے خدا کی لعن ہو دشمنان اہل بیت پہ، تو گویا اپنے دل سے ہر طرح کی غیر خدا کی محبت اور غیر اچھائی کو آپ باہر نکال رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو آپ صحیح چیز کو بدن میں یعنی جسم میں اس گلاس میں جیسے صحیح اور فریش پانی بھرتے ہیں، اسی طرح دل میں صحیح اور صاف محبت کو آپ جگہ دیتے ہیں، لہٰذا تخلی پہلے ہے، مقدم ہے، پہلے آپ صفائی کریں گے پھر آپ کسی چیز کو اس کے اندر جگہ دیں گے۔ مثلا کوئی لباس ہو یا مثال کے طور پہ گلاس ہی کی مثال لے لیں، اگر وہ نجس ہو تو پہلے اس کو پاک ہونا ضروری ہے، اگر وہ پاک نہیں ہے تو آپ اس کے اندر آب زمزم بھی ڈالیں گے تو وہ نجس ہو جائے گا، لہٰذا پہلے اس کو پاک کرنا ہے، تو گلاس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پانی سے دھوئیں،
دل کو کیسے پاک کریں، روح کو کیسے پاک کریں، لعن کے ذریعے سے ہم اس کو پاک کرتے ہیں، پھر محبت اہل بیت کو صلوات کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کے ذریعے سے جگہ دیتے ہیں۔ اگر ہم بغیر اس عمل کے اس کام کو انجام دیں تو شاید ممکن ہے کہ دوسروں کا ہلکی سی محبت، ہلکا سا شائبہ، و بعض روایات میں کہ اگر ہلکا سا بھی نرم گوشہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کے سلسلے میں یا ائمہ علیہ السلام کے دشمنوں کے سلسلے میں نرم گوشہ، نہ کہ محبت، نرم گوشہ بھی ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا لعن کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو، روح کو پاک کرتے ہیں تاکہ محبت صحیح پاک ہمارے دل میں جگہ لے سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس کا سب سے بہترین ایک ایگزامپل یہ بھی ہوگا کہ خدا نے لا الہ جو کہا ہے کہ پہلے انکار کرو ان تمام خداؤں کا، تب الا اللہ کہو کہ بے شک اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ جب تک ہم انکار نہیں کریں گے باقی خداؤں کا تب تک ایک کی وحدانیت کو قبول کرنے کی کوئی معنی نہیں ہے۔ ورنہ یہ بات تو قریش کے لوگ بھی رسول سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، بس آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیے۔ لیکن اس کلمہ یہی تھا کہ لا الہ، یعنی ہم کسی خدا کی تصدیق نہیں کرتے سوائے اس معبود حقیقی کے، اور یہی ہمارا شعار ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور امید کرتے ہیں ناظرین جی ساری مثالیں ہمارے پاس ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے امام کی نصرت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ بہت آسان ہے مسلمان ہونا میرے خیال سے، کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور سب آپ کی نگاہ میں عزت مآب ہیں، سب آپ کی نگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کو معیار بنانا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے سب سے پہلے دیکھیں کہ ظالم کون ہے اور کون مظلوم ہے۔ یہی فرق تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے سچے ماننے والے اہل بیت علیہم السلام کے ہیں۔ آغا ایک اور سوال ہے، کیا لڑکیوں کے لیے جینس پہننا جائز ہے اور اس جینس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں لباس کا جہاں تک مسئلہ ہے، کوئی بھی لباس خواتین پہن سکتی ہیں، چاہے جینس ہو یا جو بھی ماڈرن آج کل کے طریقے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا ایک حساب ہے، اپنا ایک پہناوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہناوا کیسا پہن رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ جو بھی لباس پہنے وہ خود نامحرم سے اپنے جسم کو چھپانا ان کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی لباس، ابا کے اندر جو بھی لباس ہو، برقعے کے اندر جو بھی لباس ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اب رہی بات کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی مکروہ ہے چست لباس میں، یعنی بہت تنگ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد یہ کہ نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اس کی حکمت بھی جو لوگوں نے بیان کی وہ یا علماء نے بیان کی وہ یہ کہ اس پہ ارکان نماز کو ادا کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی، مثلا رکوع میں جانے میں یا سجدے میں جانے میں بہت ٹائٹ کپڑے اگر کوئی انسان پہنے ہیں تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن نماز اپنے آپ میں صحیح ہے، نماز صحیح، اگر کوئی خاتون پڑھنا چاہے، کوئی لڑکی جینس میں پہننا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بہت ٹائٹ نہیں ہے تب تو بالکل ہی حرج نہیں، اگر بہت ٹائٹ کپڑے ہیں تو مکروہ ہے، لیکن نماز صحیح ہوگی، صرف یہ کہ ثواب اس کا تھوڑا سا کم ہو جائے۔ اگر اب جیسے اس لباس کی بات ہم نے کی تو کیا کہ خاتون مرد کے لباس پہن کر نماز ادا کر سکتی ہے، یا ایک مرد جو ہے اگر نہیں اویلیبل ہے خاتون کے لباس پہن کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں مرد کے لیے کوئی ایسا لباس پہنا ہے جو معروف ہو کہ یہ خواتین کا مخصوص لباس ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لباس نہیں ہے لیکن اس کو کسی طرح سے پہن کے صرف اپنی شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے، یعنی کوئی لباس نہیں ہے، تو اس طرح سے اس کو پہنے کہ وہ خواتین کا لباس نہ کہلائے اور شرمگاہ چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور ہم بار بار آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے تعاون کی وجہ سے ہم بہت سارے پروگرام بحمداللہ یہ سفر بھی آپ کے تعاون کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم تعلیمات معصومین کی ترویج اسی انداز میں کریں، کو جو دیے گئے ڈسکرپشن ہیں، جو خالی بینک کی جو اکاؤنٹس ہیں، ڈیٹیلز ہیں، اس کے ذریعے آپ ہمیں اپنے تعاون کو بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک اور گزارش ہے جو خصوصاً ہم ہر ایپیسوڈ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ تعلیمات معصوم کی ترویج اسی انداز میں ہو اور بہت سارے لوگ مستفیض بھی ہوں۔ تو ہمیں یعنی اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل جل کر ہم سب بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کی تعجیل کی۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔